صدقہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جس دن کسی نماز کی جماعت فوت ہو جاتی تو اس دن شام کو ساری رات جاگا کرتے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز کو دیر ہو گئی تھی تو 2 غلام اس کی تلافی میں آزاد کیے۔ جب کسی شخص کو عبادات میں سستی پیدا ہو تو مناسب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کہ کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو عبادت میں زیادہ انہماک سے مشغول ہو، اور اگر کسی ایسی کی صحبت میسر نہ آوے تو پھر ایسے لوگوں کے احوال کو عبرت اور غور کی نگاہ سے پڑھا کرے جن میں بہت سے واقعات روز الریاحین میں لکھے ہیں، جس کا مختصر اردو ترجمہ بھی لکھا گیا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب مجھے عبادات میں سستی ہونے لگتی ہے تو میں حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتا ہوں اور ایک ہفتہ مسلسل اس عمل کو جاری رکھتا ہوں، اور یہ چیز بھی سوچنے کی ہے کہ ان کی ساری مشقتیں اور محنتیں آخر ختم ہو گئی، لیکن اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نعمتیں، ان کی راحتیں باقی رہ گئی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کس قدر حسرت ہے ہم جیسوں پر جو ان احوال کو جانتے اور دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دنیا کمانے میں اور دنیا کی لذتوں میں مشغول رہتے ہیں اور ان ہمیشہ کے مزے اڑانے والوں کے حالات سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اور بعض لوگوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کو لوگ بیمار سمجھے اور وہ واقعی میں بیمار نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو عبادت کی کثرت مشقت میں ڈال رکھا ہے جس سے لوگ ان کو بیمار سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہوں جن کو دنیا کی کسی چیز کے آنے سے خوشی نہ ہوتی تھی، جانے سے رنج نہ ہوتا تھا۔ ان کی نگاہ میں دنیا کے مال و متاع کی حقیقت اس مٹی سے زیادہ ذلیل تھی جو جوتوں میں لگی رہتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عمر بھر میں کبھی نہ ان کا کوئی کپڑا طے ہو کر رکھا گیا، نہ کبھی کسی کھانے کی چیز کے پکانے کی فرمائش کی، نہ کبھی سونے کے لیے ان کو بستر کی ضرورت ہوئی، زمین پر لیٹے سو گئے، زمین کا اور ان کے درمیان میں کوئی چیز بھی آڑ نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے تھے۔ جب رات ہو جاتی تو ساری رات پاؤں پر کھڑے رہتے یا زمین پر اپنے منہ کو یعنی سجدے میں بچھا دیتے اور ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسوں کی لڑی بندھی رہتی، رات بھر اپنے رب سے باتیں کرتے رہتے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، عذاب سے نجات کو اپنے مولا سے مانگتے رہتے ہیں۔ جب کوئی نیک کام ان سے ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے، اس سے خوش ہوتے اور اس کی قبول کی دعا کرتے۔ جب کوئی بری بات ہو جاتی اس سے بہت رنجیدہ ہوتے، اللہ سے توبہ کرتے، معافی کی دعا کرتے اور استغفار کرتے۔ اسی حال میں انہوں نے اپنی عمریں گزار دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ایک مجمع ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نہایت کمزور، زرد رنگ، دبلا پتلا بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اعذار و بیماریاں لاحق ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں صحیح کہ نہیں، صحیح بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا، وہ بہت ہی کڑوا نکلا، اس کی رونق، اس کی حلاوت، اس کا لطف، اس کی راحت میری نگاہ میں بہت ہی ذلیل بن گئی۔ اس کا سونا اور اس کا پتھر میری نگاہ میں بالکل برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کا عرش گویا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، اور میدان حشر میں ایک جماعت کا جنت کی طرف جانا، دوسری جماعت کا جہنم میں پھینکا جانا میری نگاہ کے گویا سامنے رہتا ہے۔